بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پاکستان اور پاکستان کی باہر ایک خوفناک قسم کی خبر گردش کر رہی ہے، وائرل ہے، کہ پاکستان کی موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل عاصم منیر اور شریف خاندان عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اور بات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو شریف خاندان ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اور وہ عمران خان کو باہر بھیجنے پہ اپنی رضامندی ظاہر کر رہی ہے. اب اس سے بڑا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہو سکتی. لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. لہٰذا ہم اپنی تحقیق کا آغاز کرتے ہیں موٹو سے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس سے قبل کوئی ایسا وقوع پیش آیا ہے؟ جی ہاں، آیا ہے. پاکستان میں آج سے قبل 3 دفعہ پاکستان کے جو وزرائے اعظم ہیں ان کو محض اس لیے قتل کیا گیا کہ ان کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنا مقصود تھا. پہلا 1951 لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کو اس لیے گولیوں سے بھون ڈالا گیا کہ سویلین کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، لہٰذا اسے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اقتدار کدھر پھرتا رہا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کو ہماری تاریخ کہتی ہے، ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اس وجہ سے اس بیچارے کو قتل کروایا کہ وہ اپنے اقتدار کو کھینچنا چاہتا تھا، وہ کامیاب رہا. آخر میں بے نظیر بھٹو کو اس لیے قتل کروایا گیا کہ اس کی جگہ اپنی پسند کے بندے کو پارٹی میں لانا تھا، اقتدار میں لانا تھا، اور پھر ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی اور مستقبل بھی رہے گا کہ یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور پاکستان کے وہ لیڈر آج دنیا میں نہیں. لہٰذا پاکستان میں یہ رہنے والے یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ آج سے قبل 3 وزرائے اعظم کو جب قتل کیا جا سکتا ہے تو چوتھے کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں. یہ ہے اس خبر کا موٹو. اب موجودہ سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان اتنا خطرناک ہو گیا ہے یا کل اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو اقتدار کو گھر بھیج دے گا؟ تو یہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 آپ دیکھیے، عمران خان کی زندگی کے یہ 2 سال وہ جیل میں ہے. اس دوران جنرل عاصم منیر الیکشن کرواتا ہے. 8 فروری کے الیکشن وہ ہار جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ڈنڈے کے زور پر الیکشن کمیشن اور عدالتوں کو ساتھ ملاتا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بناتا ہے، اپنی مرضی کے وزرائے اعظم منتخب بناتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، جج بھرتی کرتا ہے، ہر طرف راوی جو ہے وہ چین لکھتا ہے. عمران خان جیل میں ہے، ضمانتیں اس کی ہو نہیں رہی. لہٰذا عمران خان کی زندگی میں جو پچھلے 2 سال ہیں جب وہ پاپولیرٹی عروج پر ہے، تو جنرل عاصم منیر کا جو اقتدار ہے نہ عمران خان اس سے واپس لے سکا، نہ اس کی پارٹی واپس لے سکی. یہ حقیقت ہے. لہٰذا اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو جو اگلا نقطہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ مزید جو ہے وہ کون سے حالات پیدا ہونے والے ہیں. اب نمبر 2 پر اس کی جو سیاسی جماعت ہے، کیا عمران خان کی جگہ پر سیکنڈ لیڈرشپ کو ابھارنا ہے؟ اس کے لیے حالات کیا ہیں؟ تو اس کے لیے عمران خان کی اپنی سوچ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ عمران خان اپنی پارٹی سے خود اتنا بزن ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے منتخب کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ جن لوگوں کو عمران خان اپنی زندگی میں اپوزیشن لیڈر کے قابل نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کسی تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتے، تو کیا عمران خان کے مرنے کے بعد عمران خان کے متبادل کے طور پر وہ تحریک انصاف کو سنبھال لیں گے؟ یہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر یہ خبر گردش کر رہی ہے. لہٰذا اس اینگل سے بھی آپ نے اس کو ادھر ہی سنبھال کے رکھنا ہے. اب تیسرے اینگل کی طرف چلیے. تیسرا اینگل ہے کہ عمران خان اس ٹائم ڈائریکٹ جنرل عاصم منیر کی کسٹڈی میں ہے. نہ وہ عدالتوں کی کسٹڈی میں ہے، نہ وہ قانون کی کسٹڈی میں ہے، نہ وہ پنجاب حکومت یا وفاق کی کسٹڈی میں ہے. عمران خان کی براہ راست کسٹڈی اور حراست کا ذمہ دار اور ان کی پاور وہ آرمی کے پاس ہے. اڈیالہ جیل میں
ایک حاضر سروس کرنل کو عمران خان کی سیکورٹی پر مامور کیا گیا ہے، جو ہر روز دیکھتا ہے کہ عمران خان سے کون ملنا چاہتا ہے، کون ملے گا، عمران خان کو کس رنگ کے کپڑے پہننے دیے جائیں گے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کھانا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو دیگر چیزیں ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ عمران خان کی جو ہیں، یہ آرمی کا ایک سٹنگ کرنل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ لہٰذا عمران خان کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس کی جو براہ راست ذمہ داری ہے یہ وفاقی یا صوبائی حکومت پر نہیں آئے گی، نہ ہی محکمہ جیل خانہ جات پہ آئے گی، بلکہ براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ جنرل عاصم منیر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر آئے گی۔ تو کیا اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کا تابوت اٹھے، ان کو قتل کریے اور الزام ان پہ لگایا جائے، اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے؟ تو اس کا آپ کو ذرا نظر گھمانی پڑے گی بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان میں حالات انتہائی خراب ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ حکومتی عمل جو داری ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے فوج کے آپریشن جاری ہیں، ٹرینوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو روڈز ہیں شناختی کارڈ پہ دیکھ کر لوگوں کو قتل کیے جا رہا ہے، زمینی راستے بند ہیں، اور وہاں پر ایک جو ہے نا سچویشن خراب ہے۔ تو پھر کے پی کے کا سب سے جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، یوتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کیا یہ رپورٹس موجود نہیں ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے، یہ میں رپورٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ رپورٹس موجود ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کے پی میں مسلح تحریک اٹھ کھڑی ہوگی؟ جی ہاں، یہ رپورٹس موجود ہیں۔ تو ان رپورٹس کی موجودگی میں جب بلوچستان میں حالات انتہائی خراب ہیں، کے پی کے میں اس تحریک کا خدشہ ہے اگر عمران خان کا تابوت نکلتا ہے تو مسلح تحریک شروع ہو جائے گی، وہ بھی آرمی کے اگینسٹ۔ تو کیا آرمی یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کیا اتنی بڑی پلاننگ کرے گی؟ یہ آپ نے سوچا ہے؟ یہ جو حالات ہیں، یہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے اور اس کی موت پاکستان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک سٹڈی ہوئی ہے، اس سٹڈی کے مطابق اگر عمران خان کو جیل میں کچھ ہو جاتا ہے، یعنی عمران خان قتل ہو جاتا ہے، عمران خان طبی موت مر جاتا ہے، تو اس کا سنبھالنا فوج کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور 1971 جیسے حالات ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ جب یہ رپورٹس ہیں تو بینگ پاکستانی، آپ ذرا سوچئے، اقتدار تو سب کو پیارا ہے، اور یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو اقتدار پچھلوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ لہٰذا ایسی غلطی دل نہیں مانتا کہ وہ کر پائیں گے۔ تو پھر اس خبر کو جو خاتمہ ہے اس کے لیے ان پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ان پر یہ عائد ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو، پاکستان کو بچانے کے لیے جو 1971 میں نہیں بچا سکے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اب ان پر یہ فرض ہے کہ یہ عمران خان اس کے خاندان کی مرضی کے عین مطابق یہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کروائیں، اس کا میڈیکل بورڈ جس پر اس کو اعتماد ہو اس کے ذریعے کروائیں، کیونکہ جو موجودہ رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو سننے کی سماعت ہے کان سے وہ افیکٹڈ ہے، عمران خان کو چکر بھی آنے لگے ہیں، تو کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں جو آگے بڑھ کر مزید خطرناک ہو سکتی ہیں، آخر بوڑھا بھی تو ہو رہا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جو فوجی جرنیل ہیں یہ صرف بوڑھے نہیں ہوتے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن لے لیتے ہیں۔ جو دیگر سویلینز ہیں یہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ریٹائر بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی لگتی ہیں، تو پھر یہ مرتے دم تک اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، پاکستان کے ایک جج تھا وہ کراچی والا، سعید السمان صدیقی غالباً نام تھا، وہ مرنے سے اس کی اتنی اہمیت یا طاقت نہیں تھی اس کم ظرف انسان کی
اس کے گھر والوں پہ لعنت ہی بندہ بھیج سکتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کا جج تھا کہ جب وہ سندھ کا گورنر کا حلف اٹھانے آیا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اوپری منزل پر سیڑھیاں چڑھ کر چلا جائے، تو جو نیچے بندوبست کروایا گیا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میرا نام کیا ہے، میں نے دستخط کیا کرنا ہے، لیکن گھر والوں نے، کتنے بے شرم تھے اس کے گھر والے۔ یہ پاکستان میں اقتدار پہ قابض لوگ ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تھیوریاں بنانے والے ملاتے ہیں نقطے، لیکن گھر والوں نے اس کو سنور کر کنگھی کر کے بھیج دیا کہ چل بابا اپنا نام لکھوا، تیرے مرنے کے بعد پینشن ملے گی، اور آج تک وہ لے رہے ہیں۔ یہ کم ظرف، ان کو ساری عمر اس نے جج کے روپ میں جو کمایا تھا، کون سا مثالی جج ہوگا پاکستان کا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ وہ حالات ہیں۔ لہٰذا عمران خان کا جو چیک اپ ہے وہ شوکت خانم سے کروایا جائے۔ دیگر عمران خان کی موت، اللہ نہ کرے جنرل صاحب، خدا نہ کرے جنرل صاحب، اگر عمران خان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ آپ کے جتنے منصوبے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے یا آپ کا دماغ جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ 2030-33 تک اس ملک پر رہنا چاہتے ہیں۔ حلفاً ہم کہہ رہے ہیں، بینگ پاکستانی ہم کہہ رہے ہیں، آپ ہماری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے اگر عمران خان کا تابوت اڈیالہ جیل سے نکلا تو کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی، کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی۔ آپ کا اقتدار تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ تو پھر ہوش کے ناخن لیجئے، تاریخ ہے کہ ہر حق بات کہنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ ہمیں آپ غدار کہیں، ہمیں آپ جو مرضی کہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے جو کہ آپ نے نہیں سننا، الٹا ہمیں برا بھلا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ نے جو ظلم کرنا تھا اس کو جیل میں بند کر کے کر لیا۔ یہ عظیم جرم ہے، چھوٹا نہیں ہے، لیکن کسی کی موت سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ آپ کی مخالفت اس کے خاندان کے ساتھ، اس کو انڈے مروائے جا رہے ہیں، بہنوں کو، اس کے بھانجوں کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ اب وہ مقدمات بھگتیں گے جب تک ان کی زندگی ہے، لیکن رحم کیجئے، انصاف کا دامن نہ چھوڑیے جنرل عاصم منیر صاحب، نہ چھوڑیے۔ انصاف کے بنا نہ پاکستان چل سکتا ہے، نہ فوج چل سکتی ہے، نہ جوڈیشری چل سکتی ہے، نہ معاشرہ چل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں چلنا۔ تو جب انصاف کا حکم میرے رب نے دے دیا ہے تو خدا کے لیے انصاف کا دامن نہ چھوڑیے، عمران خان کے ساتھ انصاف کیجیے۔ یہ آپ کے ایمان کا بھی تقاضا ہے، اور آپ نے جو قرآن پڑھ رکھا ہے اس کا بھی تقاضا ہے۔ ہم اس سے زیادہ اور گریہ کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستانیوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔